قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آئیے آج ہم سورہ ملک کی ابتدا کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے اور یہ صورت بہت اہم صورت ہے، قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے گی اور عذاب قبر کو بھی روکے گی ہمارے لیے۔ اور اس کو پڑھنے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایک آیت ہمارے لیے اللہ سے مجادلہ کرنے والی اور اللہ سے ہماری سفارش کرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کچھ کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوہراؤ، تمہاری نگاہ خود ہی تھک کر نامراد ہو کر پلٹ جائے گی، پر پلٹ کر واپس آ جائے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان ستاروں سے آراستہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہمارا قریب ترین آسمان ہے، جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ستاروں سے اور خوبصورتی سے نوازا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرنے اور جینے کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا ہے تاکہ وہ ہمارا امتحان لے سکے اور ہمیں جانچ سکے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو چاند ستاروں سے اور چراغوں سے روشن کر دیا ہے، انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے عذاب کا جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم کا عذاب تو یہاں ہم صرف سن رہے ہیں نا، اس کی اصل حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب اس میں وہ پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تم پر کچھ بھی نازل نہ کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے، یعنی یہ جو جن لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہاں آیا تو تھا ہمارے پاس سمجھانے والا، بتانے والا، ہم نے انکار کر دیا۔ تو پھر وہ فرشتے کہیں گے پھر وہ خود ان سے کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر، یعنی جب ان کے اوپر یہ مشکل آئے گی اور ان کو ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ فرشتے ان سے پوچھیں گے تو یہ سارے سوال جواب ہوں گے، جن کا جواب آخر میں یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی لیے ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنے اس راستے پر جو ہم نے اللہ کی حدود پر اور اللہ کے احکامات پر اپنے آپ کو متعین کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس پر ہمیں چلتے رہنا چاہیے۔ خواہ تم کچھ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب یکساں ہیں، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والے سے بڑھ کر ہمارے قریب کون ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے کہ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے اور جو تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، اور یکایک کی زمین جھکولے بھی کھا سکتی ہے اور جھکولے کھانے لگے گی، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے، میں کیسے خبردار کرتا ہوں، یا میری نصیحت کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی انہیں نہیں تھامتا، اور وہی انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اور اگر رحمان اپنا رزق روک لے
دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو، یعنی منہ نیچے کیے چل رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راستہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو وہ اللہ ایک ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سوال ہوتا تھا۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ چیز کو جب اس قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کرتے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ان سے کہو وہ بڑا ہی رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے لیے کنووں کا پانی روک دیا جائے تو کون ہے جو تمہیں اس پانی کی بہتی ہوئی نہریں لا کر دے گا اور تمہیں اس سے نوازے گا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کون یہ کام کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ چلیے اب ہم سورہ قلم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی قلم کی ہی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ قلم ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ آپ کا اخلاق تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ، اور آپ کا اخلاق ہمارے لیے ایک پورا ایک نمونہ ہے۔ ان قریب تم دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ جو آج بڑے اس سے کہتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، تو جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ دراصل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بار بار مجنوں کہا جاتا تھا نا، وہی بات ہے نا کہ جب انسان کسی چیز کو قبول نہیں کر پاتا تو کئی طرح کی باتیں بنا دیتا ہے، تو یہ لوگ بھی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو قریب پتہ چل جائے گا کہ کون مجنون ہے، کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم جھٹلانے والوں کے دباؤ میں آ کر کبھی اپنے راستے کو نہ چھوڑنا، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ آگے بڑھو، کچھ ان کے ساتھ ملو تو یہ بھی تمہارے ساتھ مل جائیں اور کچھ آپس کے تعاون سے کوئی کام ہو جائے۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت آدمی ہے، وہ تانے بھی دیتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، اور پھر بھلائی سے بھی روکتا ہے، اور ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنے والا ہے۔ سخت بد اعمال ہیں، سب جفاکار ہیں، ان سب عیوب کے ساتھ وہ بد اصل بھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک خاص مطلب تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مطلب خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ وہاں کے اس وقت کے کچھ لوگ تھے جو یہ ساری باتیں سن کر، اور یہ ساری باتیں جو کچھ بھی قرآن کی ان کو سنائی جاتی تھی، ان کے لیے ظاہر مذاق تو اڑاتے ہی تھے، اور سب سے زیادہ مطلب یہ کہ آپ کو یہ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کی باتیں جو ہیں بالکل مکر و فریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس انسان کے لیے کہا ہے کہ ہم یہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار اور بڑا یعنی اونچا سمجھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم ان کے حال پر چھوڑ دو، اور تم دیکھو گے کہ یہ آخر آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت چونکہ دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو لہٰذا اور زیادہ لوگ اترا جاتے ہیں،
اور جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ سب اگلے وقتوں کی باتیں ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قریب ہی، ان قریب یعنی تم فکر نہ کرو، بہت جلد ہم اس کو اس بات کا مزہ چکھائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے سری قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ یہ بلکہ ایک اور بھی واقعہ ہے۔ سورہ کہف میں بھی باغ کے مالکوں کا ہی تو ذکر تھا، لیکن یہاں پر ایک اور بھی ذکر ہے۔ جب یہ جو باغ کا اصل مالک تھا وہ بہت دیندار آدمی تھا اور اپنے باغ کا کافی حصہ غریبوں کی مدد میں استعمال کرتا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے طے کیا کہ اب ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے اور ہم خاموشی سے جا کے صبح سویرے اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ اور وہ ابھی ارادہ ہی کر رہے تھے، رات کو سوئے پڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ان کے باغ پر ایک بلا آئی کہ سارا باغ ایسا ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی فصل۔ اب صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو جلدی سے نکل چلو اور اپنی کھیتی کی طرف چلتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین ہمارے باغ کے قریب نہ آنے پائے۔ تو ان کا باپ چونکہ مسکینوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے، صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہوں، مگر جب باغ دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، شاید یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے۔ نہیں، پھر بعد میں احساس ہوا تو کہا کہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کو کیوں نہیں یاد کرتے تاکہ وہ صحیح راستہ تمہیں دکھائے۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اصل واقعہ ایک جو تھا وہ سورہ کہف میں تھا اور ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ دونوں جگہ تکبر ہی کا معاملہ ہے کہ آپ کس تکبر اور کس غرور کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ تو کسی چیز کے بھی قابل نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی حالانکہ باغ پورا تھا لیکن اور پلان بھی پورا تھا، سارے ایک جگہ جمع بھی ہو گئے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو معاملہ بالکل دوسرا نکلا۔ تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں نا کہ جو اصل ہمارے لیے پیچھے کام کرنے والا اللہ ہے۔ وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارا رب، باقی ہم گنہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے توبہ کر لی۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش کے لوگ جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتیں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ کیا تم لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے خود پسند کرتے ہو؟ اور پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم نے کچھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو، تم میں سے کون اس بات کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ یہ بات تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یہ جو تم بار بار یہ کہتے ہو کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں تو سب چیزیں ملیں گی، ان سب کا وعدہ میں نے تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا، تو تمہارے ساتھ کیسے؟ تو اور خاص طور پہ جو بالکل ہی اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو کیسے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تو اس کو لے کر آؤ۔ جس وقت سخت ہوگا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ معاف کرے، آج بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، کیونکہ اللہ اذان کی آواز ہی اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس پہ کوئی توجہ نہیں کرتے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور نگاہیں نیچے ہوں گی اور چہرے سخت سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ زندگی میں جب اللہ کی طرف بلایا گیا تھا تو اس کو سجدہ نہ کیا تھا۔ حسین، ابھی تم اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو کچھ خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔
کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو، یا جو اس کے خوف کی وجہ سے یا اس کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی شامل حال نہ ہوتی تو وہ تو مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ یعنی اگر اللہ نہ چاہتا اور اللہ نے ان کی یعنی توبہ کی جو ایک پکار تھی اس کو قبول نہ کیا ہوتا تو وہ تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ ملامت زدہ کر کے چٹیل میدان میں پھینک دیتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ بنا دیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی فوراً، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا اور اسے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا تھا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت کو یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اچھا، یعنی بار بار دیکھ کے اور جب دیکھتے ہیں نا تو جو نگاہ میں جو ایک تاثر ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کسی کو آپ دیکھیں بڑے خوشی کے انداز سے دیکھیں، اور ایک ہوتا ہے آپ کسی کو بڑے حسد اور بڑی جلن والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہی حال تھا، اور پھر آخر میں کہتے تھے کہ یہ تو ایک بہت بڑا مجنون ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور کیا کیا سناتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے، آمین۔ سورہ حاقہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حاقہ کا مطلب یہ ہے کہ حق ہے، قیامت کو آنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے جو آنے والی ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو آنے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا۔ سمود ایک حادثے سے ہلاک کیے گئے، عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے بوسیدہ تنے۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اس خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور دوسری ختم ہو جانے والی بستیوں نے بھی کیا۔ ان سب نے اپنے اپنے رسولوں کی باتوں کو جھٹلا دیا، نہ مانا، اور پھر میں نے ان کو سختی سے پکڑ لیا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھیں کہ یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھ سکیں۔ یعنی آپ کبھی بھی کوئی بات اگر سنتے ہیں تو عام طور پہ کانوں میں سے جو بات گزرتی ہے وہ دماغ میں رہتی ہے۔ پھر ایک دفعہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اور اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز ہم سے چھپا نہ رہ سکے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہنے لگے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں جانتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے اور مجھے اس سے ضرور گزرنا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے میں پھلوں کے گچھے جھکے پڑتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اور اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں زندگی میں اپنی کیے ہیں۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہ موت جو دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی اور مجھے اس وقت یہاں کے نہ کھڑا ہونا ہوتا۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج اس کا کوئی مددگار نہیں، نہ زخموں کی دھون سے بچ سکے گا، اور اس کے علاوہ جو کھانا اسے دیا جائے گا وہ زخم کا کھانا بھی جو خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔
اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کے رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تو میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوتا تو اللہ ان کو بھی نہ چھوڑتا۔ در حقیقت پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ باعث حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب کی عظیم نام کی تسبیح کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورہ معارج شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، اور وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں، اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بس اے نبی تم صبر کرو، شائستہ صبر، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ صبر اور اس کی اہمیت کے پر زیادہ زور ہے۔ اور یہ جو بھی ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اس کا خاص یہ ایک خاص ایک اللہ تعالیٰ کے پاس نظام ہے، جس نظام کی میں جو اسکیم کام کر رہی ہے اس میں 1,000 سال اور 50,000 سال کی ہوتی ہے، اور یہ مدت بھی یعنی مطلب مدت بھی اللہ ہی کی طرف سے مقرر کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس جو خود معاملات ہیں ان کے پیمانے الگ ہیں، اور انہیں مطلب 50,000 سال کے لحاظ سے، 1,000 سال کے لحاظ سے گنا جاتا ہے۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور وہ پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کے لوگوں میں سے کسی کو یعنی ایک طرح کے فدیے میں دے دے، اور تاکہ اس عذاب سے اس کی جان بچ جائے، اور ہو سکتا ہے یہ تدبیر اسے نجات دے دے۔ یہ وہ اپنی طرف سے سوچے گا۔ اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور جمع کر کے رکھا۔ انسان بہت تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی گھبرا جاتا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو فوراً گھبرا جاتا ہے، اور جب خوشحالی ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، مالوں میں سب کا حصہ رکھنے والے، روز جزا کو برحق ماننے والے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے حق کر دیا، اس کو اپنے حق کو استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر کوئی یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دعوت تبلیغ کا کام زور و شور پر جاری ہو گیا تھا اور شروع ہو چکا تھا، لہٰذا لوگ جو ہیں چاروں طرف سے جوغ در جوغ اسلام کے دائرے میں شامل ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آج دوڑ دوڑ کے تمہارے پاس دین قبول کرنے آ رہے ہیں، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے وہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مشرق ایک مغرب کا مالک نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں کتنے مشرق اور مغرب ہیں یہاں پر، ان سب کا مالک ہے۔ اور
ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ اس سے بہتر لوگ لے آئیں، اور پھر کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل کود میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑے جاتے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو ابھی تو رہنے دو دنیا میں، جب آئیں گے میرے پاس تو دیکھنا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت بس آیا ہی چاہتا ہے، پھر ٹالا جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، میری پکار کو صرف ان لوگوں نے قبول کیا جن کو تو نے ہدایت دی، ورنہ دوسرے لوگوں نے تو اس سے فراری میں اضافہ کیا۔ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت اسلام دی، ہاں کے پکارے، یعنی جہاں کہیں دیکھا، اکیلے میں بھی بلا کے، کہیں مجمع میں، کہیں دو چار لوگوں کی موجودگی میں، لیکن یہ انہوں نے مانگ کر نہ دیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ یعنی تبلیغ جو ہے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ چپکے چپکے بھی دی جا سکتی ہے، مجلسوں میں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ لوگ جس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے اس میں وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ساتھ بہت غلط الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تم کو نوازا بھی ہے اور اس نے ہی تم کو مختلف بھی ایک دوسرے سے بنایا ہے، کہ طرح ہر آدمی ایک دوسرے سے ساخت میں مختلف ہوتا ہے نا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، پھر ان میں چاند اور سورج بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا۔ پھر اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر اس کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری ہر بات کو رد کر دیا اور ان کے رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ان کے معبودوں کے نام تھے یہ، اور نہ چھوڑو ودہ، سرا، اور نہ یغوث اور یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ انہوں نے یہ سارے ان کے دیوتاؤں کے نام تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کے بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں پایا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کے احکامات کی روگردانی کریں گے تو اللہ کو بھی آتا ہے اس کو فکس کرنا۔ اور پھر نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پہ بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو اور گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن عورتوں اور مردوں کو معاف کر دے۔ ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اور اضافہ نہ کرنا، اور نہ ہی ان کو کوئی اور چیز عطا کرنا۔ چلیے سورہ جن شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کہو، میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن کو سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے اور اس کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے آج ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو براہ راست ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت
غلط باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح ہم نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا، اور اس طرح سے ان لوگوں نے بھی جنوں کا غرور اور بڑھا دیا جو جنوں کو اپنا یعنی استاد مان لیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کچھ لوگ جو غلط طریقوں سے جنات کو قابو میں کر کے غلط کام لیتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی بات ہے۔ اور یہ کہ انسانوں کو بھی وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، یعنی بھرا ہوا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان کی طرف بیٹھ جاتے تھے، مگر اب کچھ چوری چھپی سننے کی جو کوئی کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے گھات میں ایک شعلہ پاتے ہیں۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب زمین والوں کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ ان کا رب انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ سولے ہیں، کچھ اس سے بالکل بالادر ہیں، یعنی وہ مکمل طور پہ غلط راستے پر ہیں۔ ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ان جنوں میں بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب کبھی ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی کا یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف۔ تو جنہوں نے اسلام کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی یہ عام طور پہ اس وقت تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا کہ جو کہ اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ بلاتا تھا کسی کو تو ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو خاص طور پہ انہوں نے بہت سے حملے کیے تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی ہم ان پر غالب آ جائیں گے، لیکن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبا لیں گے، تو یہ محض ان کی خام خیالی تھی۔ اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی کہ جو لوگ راہ راست پر ہیں ہم انہیں بہت کچھ نوازیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے آپ اگر اللہ کے راستے پر ایمان لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آپ کو بہت نوازے گا۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے کسی نقصان کا نہ تو اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نقصان کا یہ اختیار بھی رکھتا ہے اور بھلائی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ نقصان کا اس طرح کہ جو کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے برائی بھی آتی ہے، لیکن اس برائی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی پاداش میں وہ برائی پاتے ہیں۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو تم تک پہنچا دوں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم میں ہمیشہ لوگ وہیں رہیں گے، جیسے جنت میں رہیں گے ویسے جہنم میں بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ میرا رب ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنی غیب کسی پر مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کا ارادہ کیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ یعنی
نبیوں کو جب ذمے کوئی کام کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی باقاعدہ حفاظت ہوتی ہے اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رکھتا ہے۔ سورہ مزمل مکی صورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل ابتدائی طور پر جب یعنی وحی آنے کے دن تھے اس زمانے میں آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو۔ یعنی تہجد کے لیے یا رات کی عبادت کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں رکھی، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، یا بالکل ہی کم، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالے جانے والی ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رات کا وقت بڑا بہترین وقت ہوتا ہے، خاص طور پر تہجد کا وقت، خاموشی، اور آپ مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت کو بہت بہترین وقت قرار دیا گیا ہے اگر آپ اللہ کے حضور اپنی عبادت کرنا چاہیں۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بڑی مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، سارا کام کرنا ہے دنیا کا، کسی کام کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن حد کے ساتھ اور مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی دل میں اپنے آپ کو ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہنا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور مجھے یہ زندگی اسی کی بنائی ہوئی حدود کے مطابق گزارنی ہے۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں پڑا رہنے دو، اور ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حل ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں اور جو بکھرے چلے جا رہے ہوں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون اور کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی، ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جاتا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات کے قریب، کبھی 1/3 رات کے قریب عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ وہ تمہارے ساتھیوں سے بھی اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے کہ اب جتنا قرآن چاہو آسانی سے پڑھ لو، یا جو پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض بھی ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہوں گے، اور کچھ جنگ کی راہ میں بھی ہوں گے۔ بس جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا مشفق ہے کہ ہم پہ ہماری حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، کہ جتنا چاہو پڑھ لو، چاہے 2 رکعت، 2 رکوع پڑھ لو، 2 آیات پڑھ لو، 2 صفحے پڑھ لو، جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی اور خوش دلی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت مشفق ہے وہ مہربان آقا۔ اللہ تو ہمیں اپنی عنایتوں میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، یا اللہ عافیتوں میں رکھنا، یا اللہ اپنے کرم میں اپنی رحمت سے نوازتے رہنا، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ مدثر شروع کر رہے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ اس میں
اور سورہ مزمل میں کیا تھا؟ سورہ مزمل میں تھا کہ رات کو نماز پڑھا کرو، اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ یہاں بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آنے والے وقت کی، یعنی آپ کے کاموں کا اور آپ کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا، اور یہاں پر اب باقاعدہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ خبردار کر دو، بتاؤ جا کے لوگوں کو، اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کو بیان کرو۔ اپنے کپڑے پاک رکھو، صاف صفائی طہارت لازم، گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے بہت جلدی جلدی یہ کام کرنا شروع کر دیں، اس میں ٹائم لگتا ہے اور وقت لگتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام کریں۔ اچھا، جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال دیا۔ یہ ولید بن مغیرہ کا کے لیے بیان کیا گیا ہے، جو دل میں تو قرآن کا قائل ہو چکا تھا، مگر اپنی سرداری کو، مطلب اپنی ہٹ دھرمی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ کہہ دو کہ یہ قرآن ایک جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سا مال دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں سے اور زیادہ دوں۔ کیونکہ جب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسلام لے آئے گا، تو جو اس کے دوست اور احباب تھے، انہوں نے، کیونکہ وہ بہت بااثر آدمی تھا، تو جس طرح کا دوستوں کا رویہ سامنے آیا تو اسے ایسا لگا کہ شاید میں اپنی حیثیت کھو دوں گا۔ تو یہ جو طمع ہے نا کہ وہ پھر بھی طمع رکھتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اب اگر قرآن کو اپنا لیا یا مسلمان ہو گیا تو یہ سب چھوٹ جائے گا، تو لہٰذا اس نے خاموشی سے یہ کہہ دیا کہ اعلان کر دو کہ یہ قرآن صرف جادو ہے۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ مجھ سے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے تو میں اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی اس کو میں عذاب دوں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخرکار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور ہماری پچھلی نسلوں میں بھی یہ تھا۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ عنقریب اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، یعنی اس جہنم کی پہرے داری پہ 19 فرشتے ہیں۔ اور یہ 19 کا لفظ قرآن کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جگہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی اگر ہم عادات کے حساب سے اگر جمع کرتے ہیں تو 19 ہی بنتے ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیماریوں کفار یہ کہیں کہ یہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں سمجھ تو آئے گی نہیں یہ بات، نہ ان کی عقل میں بیٹھے گی، تو کہیں گے یہ کیا بات ہے بھلا۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو جب یہ بات پتہ ایسی چلتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو یہ ہماری عقل کی کمی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ پلٹتی ہے، صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے۔ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈراوا۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈر کر آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ جہنم کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے یا جنت کو۔ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے میں رہن میں ہے، یعنی جو آپ ہم اس وقت اپنی کمائی کر رہے ہیں اعمال کے حساب سے، چاہے وہ بد اعمال ہوں چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، تو گویا ہم نے اپنے آپ کو رہن ہی تو رکھا ہوا ہے۔ جب وہاں جائیں گے، اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد ہماری خلاصی ہوگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی اپنی کمائی کے بدلے میں ہم نے اپنے آپ کو رہن رکھا ہوا ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ
تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز نے آ پکڑا۔ یہ اس وقت سفارش کرنے والوں کے لیے کوئی سفارش کوئی اس کے کام نہ آئے گی۔ آخرکار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا کہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور جو کوئی سبق حاصل کر لے گا تو پھر اس کے لیے اس کا حق یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اور پھر وہ اس کا بھی حقدار ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اور اگر جس کا دل چاہے وہ سبق نہ حاصل کرے تو پھر ظاہر ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی خواہش نہیں ہے تو اللہ بھی ایسا کیوں چاہے گا؟ آپ خود ہی نہیں چاہتے اپنے لیے راستہ صحیح کرنا، آپ خود ہی جنت کے دعوے دار نہیں بننا چاہتے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا خیال کرے۔ چلیے جی، سورہ قیامت شروع ہوتی ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے اس قیامت کے دن کو؟ اس دن جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج سب ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان یہی کہے گا کہ کہاں بھاگ جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اور حقیقت بھی ہے کہ ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے، ایک وقت آنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کتاب میں کیا کیا ہے ہم نے۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا، پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو کوشش کرتے تھے جلدی جلدی یاد کر لیں یا جلدی جلدی پڑھیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ صرف آرام سے پڑھیے، اس کو یاد کروانا اور اس کو پڑھوانا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ دیکھیں نا، سبحان اللہ، اللہ نے کتنا خوبصورت یہ جملہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے، اس کو سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے، یاد کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، بس ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اور ہمارا بھی کام یہی ہے کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے غور سے سنیں اور قرآن کو پوری ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، جو آخرت تو دیر سے ملے گی۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے، اور جان ظاہر سمجھ تو فوراً ہی جائیں گے کہ کیا اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا، بلا لو ان کو، تو آدمی سمجھ لے گا کہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ یہ دن ہوگا تیرے رب کی روانگی کا، یعنی جس وقت مرتا ہوا ایک آدمی سکرات میں مبتلا ہوتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں ارے ذرا ان پہ یہ دم کر دو، یہ دم کر دو، تو اللہ کہتا ہے بلا لو ان کو بھی، اگر شاید کہ تم ان کی موت کو ٹال سکو۔ پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی اور اس وقت انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب یہ رب کی روانگی کی طرف وقت آ چکا ہے۔ اللہ اس وقت کو ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ مگر اس نے سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اور یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے لیے سزاوار ہے اور تجھی کو اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا رحم مادر میں جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ ہم موت سے ہی تو زندگی کی طرف آئے ہیں، تو پھر دوبارہ موت سے زندگی کی طرف جانا
موت سے زندگی کی طرف آئے، پھر زندگی سے موت کی طرف، پھر موت سے پھر زندگی کی طرف، تو کیا مشکل ہے یہ تو پورا ایک سائیکل ہے نا، اور جو چل رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا۔ چلیے جی، سورہ دہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انسان پر اس زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ انسان کہاں تھا کوئی قابل ذکر چیز؟ ظاہر ہے ایک نطفہ ہی تو تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، جہاں چاہیں گے سہولت سے اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے وعدے، اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب یہ آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ شکریہ چاہیے ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ انہیں گرمی کی دھوپ ستائے گی، نہ جاڑے کی ٹھنڈ۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کرتی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن، شیشے کے پیالے رکھ دیے جائیں گے، اور شیشے وہ جو چاندی کی طرح ہیں بالکل چمکتے ہوئے ہوں گے، اور ان کو جنت میں کام کرنے والے ٹھیک اندازے کے مطابق بھر رہے ہوں گے۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو ایسا لگے گا جیسے موتی ہیں جو زمین پر پھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں تم جس چیز پر نظر ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری جو قابل قدر ٹھہری۔ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا، یا اللہ تو ہمارے پر رحم کرنا، یا غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پہ تیری رحمت نازل ہو۔ اے نبی، آمین۔ اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح شام لیا کرو، اس کو یاد کیا کرو، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوا کرو۔ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کو یاد کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، ان کے جوڑ جوڑ مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اور اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے۔ ظالموں کے لیے اس نے ایک دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت صرف اسی پر ہوتی ہے جو اللہ سے رجوع کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے۔ سورہ مرسلات، مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، یا پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر اس دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ جب ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کر دیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔
تباہی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہ کیا، ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرائے نہ رکھا، یعنی ماں کے رحم میں؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ قبریں بنتی ہیں اور ہم کتنے آرام سے اپنے گھروں میں یہاں پر موجود ہیں، دونوں ہی مثالیں موجود ہیں۔ اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اوپر اٹھتا ہے تو جا کر کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، جو جب اچھلیں گی تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، یعنی اتنی بڑے بڑے شعلے ہوں گے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں اس کا موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال چل سکتے ہو تو میرے مقابلے پہ چل کر دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سائے اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اور اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور پی لو، مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ بے شک اللہ کے وعدے کے مطابق آخری نبی اور آخری کتاب خوش قسمتی سے ہم مسلم امہ کو دی گئی۔ اب اگر اس پر بھی نہ سنبھلے تو کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈالے گی؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا اور اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔